اس نے گردن گھما کر کارنر ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں کافی کا سامان کھلا ہوا تھا۔ یقیناً اس نے کافی بنانے کا فریضہ بھی خود سر انجام دیا تھا۔ سامنے میز پر ایک براؤن کلر کا لفافہ تھا۔ شہرزاد نے عجلت بھرے انداز میں اسے کھولا اور ساتھ ہی اس کا دماغ بھگ کر کے اڑ گیا۔ وہ سی سی ٹی وی سے لی گئی کچھ تصاویر تھیں، اس لیے کچھ دھندلی سی تھیں، لیکن ان تصاویر سے بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ رومی کس حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ سیاہ رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس دو ینگ لڑکے رومی کو گھسیٹ رہے تھے۔ سامنے ان کی گاڑی کھڑی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ اس اینگل سے کھڑی تھی کہ اس کا کوئی نمبر اور شناختی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی۔ ان لڑکوں کا بھی صرف سائیڈ پوز تھا۔ اوہ نو! شہرزاد کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دھپ کر کے اپنی کرسی پر بیٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سیل فون نکالا اور ریسیوڈ کالز میں حمزاد کا سیل نمبر موجود تھا۔ وہ واقعی وعدے کا پکا تھا اور اس بار اس نے شہرزاد کو شاید اپنے ہی نمبر سے کال کی تھی۔ شہرزاد کی کال تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ تصاویر دیکھ لیں تم نے؟ وہ خاصا ذہین تھا اور اندازہ کر چکا تھا کہ شہرزاد نے اسے فوراً ہی کال کیوں کی۔ یہ کہاں سے لی ہیں آپ نے؟ اسی ریسٹورنٹ سے جس کے پاس رومی کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ کو کس نے بتایا رومی کے اغوا کا؟ کم آن شہرزاد، ایک ذہین و فطین بیرسٹر کو ایسے بچگانہ سوالات سوٹ نہیں کرتے۔ تمہیں بارہا بتا چکا ہوں، تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں میں۔ اس کی بات نے شہرزاد کو ہلکی سی خفت میں مبتلا کیا۔ آپ کے خیال میں کون لوگ ہیں یہ؟ اس نے فوراً موضوع گفتگو بدلا۔ کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتا۔ بیرسٹر محمود کی فیملی؟ شہرزاد نے اپنا خدشہ اس کے سامنے ظاہر کیا۔ I don't think so۔ اس کی بات نے شہرزاد کو حیران کیا۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ اس کی باتوں میں دم ہوتا تھا۔ دیکھو شہرزاد، بیرسٹر محمود کا کیس بہت سٹرونگ ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایسی بے وقوفانہ حرکت کرے؟ وہ کچھ معاملات میں خاصی پریکٹیکل اپروچ کا حامل تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کون لوگ ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ اسی سوال کا جواب تو ہم دونوں نے مل کر ڈھونڈنا ہے، لیکن اطمینان رکھو، میں ہر جگہ پر تمہارے ساتھ ہوں۔ دھیمے لہجے میں بولتا ہوا وہ اسے تسلی تو دے گیا تھا، لیکن شہرزاد دل ہی دل میں رومی کے لیے سخت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی فون بند کر کے اپنی فائل کی طرف متوجہ ہوئی، آفس بوائے ہلکا سا دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ شہرزاد نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میم عالیہ آپ کو آفس میں بلا رہی ہیں۔ اوکے۔ اس نے فوراً تصاویر کا لفافہ اٹھایا اور ایک دم ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ عبدالشکور میری بات سنو۔ جی میڈم۔ وہ مؤدبانہ انداز میں پلٹا۔ آج شام 6 بجے کوئی میرے آفس میں آیا تھا کیا؟ اس نے دانستہ لاپرواہ لہجے میں پوچھا۔ میری موجودگی میں تو کوئی نہیں آیا تھا۔ ہاں 1 گھنٹے کے لیے میں کچھ ضروری ڈاکیومنٹس لینے ضرور گیا تھا، بڑی میڈم کے ہاں۔ اس نے فوراً گھبرا کر صفائی دی تو شہرزاد کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تبھی اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ پریشان ہوا۔ نہیں، تم یہ فائلیں مسز قریشی کے آفس میں پہنچاؤ، میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ شہرزاد نے ٹیبل پر موجود فائلوں کی طرف اشارہ کیا اور خود فریش ہونے کے لیے اپنے آفس سے ملحقہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر واش بیسن پر رکھی راڈو کی مردانہ گھڑی پر پڑی۔ اس نے فوراً اٹھائی اور حیرانگی سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ یقیناً اسی کی واچ تھی جو وہ یہاں بھول گیا تھا۔ شہرزاد کے لیے تعجب کی بات اس کا آفس میں آنا نہیں، بلکہ اتنے اطمینان سے وہاں بیٹھ کر کافی پینا اور اسے کال کرنا تھا۔ وہ یقیناً کوئی بہت پر اعتماد اور مضبوط اعصاب کا حامل شخص تھا۔ سندل کی تدفین انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ اگلے کئی روز تک میر ہاؤس پر ایک محسوس کیے جانے والی بوجھل سناٹے کا راج رہا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ سندل کی موت کا معمہ اس کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ شروع میں داجی نے اس کے سارے خاندان کے لوگوں کو کریدنے کی کوشش کی، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن داجی چونکہ خود بھی نور محل میں ہی رہتے تھے، اس لیے وہ وہاں کے
حالات سے بالکل مطمئن تھے۔ پھر بھی انہوں نے فاریہ بھابھی سے بھی گھما پھرا کر پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاس بھی کوئی ایسی معلومات نہیں تھی جو ان کے لیے سود مند ثابت ہوتی۔ میر ہاؤس کی لڑکیوں کے ہونٹوں پر بھی خاموشی کی مہر ثبت ہو چکی تھی۔ ہر کوئی ایک اس واقعے کے بعد عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سندل جاتے جاتے ساری لڑکیوں کے کہے بھی اپنے ساتھ قبر میں لے گئی ہو۔ وہ تینوں اس وقت پچھلے لان میں موجود تھیں اور خلاف توقع وہاں کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں تھا۔ درِ شہوار کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں کافی ساری کچی کیریاں رکھی ہوئی تھیں۔ نمیرہ درخت کے ساتھ لگے جھولے پر اور طوبیٰ درِ شہوار کے ساتھ لان کی گھاس پر براجمان تھی۔ تمہارے خیال میں اس نے کیوں کی ہوگی خودکشی؟ نمیرہ نے جھولے پر بیٹھے ہوئے افسردگی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے اسے کسی سے محبت ہو گئی تھی۔ درِ شہوار نے ہاتھ میں پکڑی کیری پر نمک نہیں چھڑکا تھا بلکہ بالکل سامنے بیٹھی طوبیٰ کے سارے زخم ہرے کر دیے تھے۔ وہ سندل کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا پڑ چکی تھی اور اس میں موجود لفظوں نے طوبیٰ کے زندگی کا سارا سکون برباد کر دیا تھا۔ محبت؟ لیکن کس سے؟ نمیرہ چھلانگ مار کر جھولے سے اتری۔ یہ ساتھ والے پڑوسی ہادی سے۔ طوبیٰ نے جل کر لقمہ دیا۔ درِ شہوار کا رنگ ایک لمحے کو فک ہوا۔ وہ اس مذاق کو حقیقت سمجھی تھی۔ سیریسلی؟ نمیرہ کی آنکھیں تعجب کے اظہار کو پوری کھل گئیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ طوبیٰ بیزاری سے مزید گویا ہوئی۔ محبت ہو گئی تھی۔ کیوں غلط کہا میں نے؟ درِ شہوار نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں، اس لیے کہ یہ سراسر ایک فضول اور من گھڑت بات ہے۔ بندہ بات تو وہ کرے جس پر یقین آ جائے۔ ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر در آئی۔ درِ شہوار اور نمیرہ کا مشترکہ قہقہا فضاؤں میں گونجا۔ طوبیٰ نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور پہلی دفعہ اسے ان کی لا علمی پر رشک آیا۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں جھکڑ پٹ چلنے لگے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر اگلے کئی گھنٹے باہر نہیں نکلی۔ اس کی نیند، بھوک اور سکون سب ختم ہو چکا تھا۔ ہر لمحہ اسے سندل کی آہیں مری کی تیز ہواؤں کی شائیں شائیں کے ساتھ بین کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ اکثر رات گئے اس کاغذ کو باہر نکالتی جو اس کے لیے ایک جلتا ہوا انگارہ بن چکا تھا۔ اس پر لکھا ہوا ایک ایک لفظ اس کے دل پر تحریر تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کسی سے شیئر کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ سندل کا سارا خاندان وہیں تھا اور وہ لوگ خود شرمندگی سے نظریں چرائے پھرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی نے یہ قدم اٹھا کر مالکوں کی نظروں میں ان کی وقت کم کر دی ہے۔ اس دن طوبیٰ اپنے اور انابیہ کے مشترکہ کمرے میں موجود تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ انہی دنوں شاہ میر اپنی یونٹ کے ساتھ نیا کھاریاں سے پوسٹڈ ہو کر مری آ چکا تھا اور آج کل آؤٹ لیونگ اسٹیشن پر مشن کے تحت گھر میں ہی رہ رہا تھا۔ طوبیٰ نے سونے کی ہر ممکن کوشش کی اور تنگ آ کر سائیڈ میز پر رکھا انابیہ کا ناول اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے ناول کھولا اس میں ایک تصویر نکل کر طوبیٰ کی گود میں آن گری۔ وہ برہان کی کنووکیشن کے موقع پر کھینچی ہوئی ایک خوبصورت تصویر تھی۔ طوبیٰ نے بیزاری سے سر جھٹک کر وہ دوبارہ ناول میں رکھ دی۔ اسے اپنی بہن سے بے تحاشا ہمدردی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں میر ہاؤس کے سارے ہی مرد اس کے دل سے اتر گئے تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی۔ وہ یہ راز کسی اور سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اچانک اسے کمرے کے باہر چھن چھن کی آواز محسوس ہوئی۔ طوبیٰ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ یہ آواز اس کی سماعتوں میں اچھی طرح محفوظ تھی کیونکہ سب جانتے تھے سندل کو پائزیب پہننے کا خاصا شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ میر ہاؤس کی خواتین سے کئی دفعہ عزت افزائی کروا کر اتار دیتی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ڈھیٹ بن کر دوبارہ پائل پہن لیتی۔ چھن چھن چھن، یہ آواز طوبیٰ کے دروازے پر آ کر تھم سی گئی۔ اسے اپنی دھڑکنوں میں ایک طوفان سا آتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ سندل کی پازیب، لیکن کس نے پہنی ہے؟ اس سوچ نے اسے بے چین کیا۔ اس نے کنکھیوں سے انابیہ کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے اس نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔
باہر ایک دفعہ پھر پائل چھنکی۔ مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہ بڑی سرعت سے اٹھی اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی، پائل کی آواز اسے دروازے سے دور جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بڑی تیزی سے دروازہ کھولا۔ باہر کوریڈور سنسان تھا۔